بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے سجدے کا طریقہ کہ کس طرح سجدے میں آنا ہے اور کس طرح سجدے سے اٹھنا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے دو سجدوں کے درمیان بیٹھک اور دوسرے سجدے کے بعد جو اٹھنے کی حالت ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہے، جو بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں عموماً بہت سارے لوگوں کو غلطی میں پایا گیا، اسی لیے اس کو الگ سے ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کو الگ سے ہم ایک اہمیت دیں۔ جیسے قومے میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں اور وہاں غلطی اکثر کم پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں سمیع اللہ لمن حمدہ یہ بھی لمبا ہے اور اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی پڑھنا ہوتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر جو ہے اس غلطی کا اندیشہ کم ہوتا ہے، کیونکہ لمبی لمبی دو چیزیں پڑھنی اور پھر تیسری کے ساتھ ہم نے جھکنا ہے۔ لیکن جلسے میں یہ چیز چونکہ نہیں ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنا ہے اور دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں، تو اس لیے اس میں غلطی زیادہ پائی جاتی ہے اور دیکھنے میں آئی ہے۔ اس لیے اس کو الگ سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جلسہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار جلسہ نہیں کرے گا، یعنی سجدے سے اٹھ کے اتنی دیر نہیں بیٹھے گا اطمینان کے ساتھ جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، تو اس کا جلسہ ادا نہیں ہوگا، اور جب جلسہ ادا نہیں ہوگا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو نماز لوٹانا واجب ہوگی، کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ اگر بھولے سے کیا تو پھر تو سجدہ صاحب ہوگا، لیکن اکثر یہ چیز جان بوجھ کر کی جاتی ہے، عادتاً کی جاتی ہے، اور جو چیز عادتاً ہوتی ہے اس کو قصداً اور جو ہے وہ جان بوجھ کر کرنے میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ عادت تبھی پڑتی ہے جب انسان ایک چیز کو بکثرت کرتا رہتا ہے، جان بوجھ کے کرتا رہتا ہے۔ بھولے سے کبھی کبھار ہوا کرتی ہے، اکثر صحیح ہو، کبھی کبھار ایسے ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم یہ عادتاً اور اکثر کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ ایک سجدے سے ہم اٹھے اور صحیح اٹھ کے نہیں بیٹھے، فوراً دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے، ہاتھوں کو بھی ہم یہاں تک کہ صحیح طور پر گھٹنوں پر نہیں رکھتے، تو اس طرح جو ہے وہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے جلسہ ادا نہیں ہوتا، جو کہ نماز کا ایک واجب ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہے کہ اس کو صحیح طور پہ ادا کرنا ہے۔ ایک جلسہ استراحت کہلاتا ہے، وہ دوسرے سجدے کے بعد جب قیام کے لیے اٹھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لوگ اس کو کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے یاد رکھیں کہ عموماً عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ اس چیز کو کرتی ہیں کہ وہ دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھتی ہیں اور پھر سجدے جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ سیدھی بیٹھ کے ایک دم سے کھڑی ہو جائیں پھر تو صحیح ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر رک جاتی ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ یہ چیز ثابت ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری عمر کی جو ہے وہ یہ آخری عمر کا عمل ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ میں تھوڑی کمزوری محسوس کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے سجدے سے اٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کی مقدار بھی ایک سجدے کی مقدار ہے کہ جتنی دیر سجدے میں رہا جاتا ہے اتنی دیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں جو اس چیز کو کیا جاتا ہے اور سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے، وہ اتنی مقدار نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اشارہ دیتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحیح اور تندرست ہونے کی حالت میں ایک تو ہم کر رہے ہیں اور سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو جب سنت سمجھ کے کریں تو ہم اس کو سنت کے مطابق کریں۔ جب سنت کے مطابق ہی نہیں اور پھر ہم عین جوانی میں اور صحت و تندرستی کی حالت میں کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جب دوسرے سجدے سے فارغ ہوں تو پیشانی کو، ناک کو اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں، گھٹنوں پر رکھ کر بالکل سیدھے، جیسے سیدھے
جلسے اس میں سجدے میں آئے تھے قیام سے قومے سے، اسی طرح ہم بالکل سیدھے حالت میں کہ بغیر جھکے، جیسے بغیر جھکے ہم سجدے میں آئے تھے، اسی طرح بغیر جھکے ہم قیام کی طرف لوٹ جائیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہمارا نماز کا طریقہ صحیح اور سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو یہ 2 جلسے تھے جو ضروری تھے آپ کے سامنے بیان کرنا، اس لیے آپ کے سامنے الگ سے ویڈیو میں اس کو پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔